السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 3 اور 4 دیکھیں گے۔ آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا۔ اب ہم اس کی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ماکثین اس کا مطلب ہوتا ہے رہیں گے، فیہ اس میں، ابدا ہمیشہ، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا رہیں گے یہ اس میں ہمیشہ۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ بظاہر اس سے مراد آخرت کا بدلہ یعنی کہ جنت ہے، جہاں پر مومنین کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی، اور وہاں کی زندگی بھی دائمی اور ابدی ہوگی، اور وہاں پہ کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی، کہ وہاں کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ وَيُنذِرَ اور ڈرائے، الذین ان لوگوں کو، قالوا جو کہتے ہیں، اتخذ بنا لیا ہے، اللہ اللہ نے، ولدا اولاد، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے کوئی اولاد۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہاں پہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنا رکھی ہے، جیسا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکین کو ڈرا رہے ہیں۔ یہودیوں کو کس طرح سے کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ان تینوں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اولاد بنا رکھی تھی نا اپنی طرف سے ہی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے اولاد اپنے لیے، یا اپنے لیے اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، جبکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا۔